السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، سامعین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، محرم کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم 1446 ہجری میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو 1445 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ تفصیل ابھی ہم آگے بیان کریں گے۔ محرم کا مہینہ ہمارے سماج میں، معاشرے میں اور ہم مسلمانوں کے درمیان کئی اعتبار سے چرچے میں، تذکرے میں اور گفتگو میں رہتا ہے۔ کہیں ہجرت کا تذکرہ ہوتا ہے، کہیں کچھ باتیں محرم کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے ہوتی ہیں، کہیں صحابہ کرام کی عظمت، ان کے مقام، ان کی فضیلت پر گفتگو ہوتی ہے، اور کہیں کسی خاص فرقے کے بارے میں کچھ باتیں آپ سماعت کرتے ہیں۔ آج کے اس درس میں ہمارا جو موضوع ہے محرم کے مہینے کو سامنے رکھ کر کے، وہ ہے محرم کی شرعی اور تاریخی حیثیت۔ شریعت نے، ہمارے دین نے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے بارے میں ہمیں کیا باتیں بیان کی ہیں، محرم کی کیا حیثیت ہے دینی لحاظ سے، اور تاریخی اعتبار سے محرم کا مہینہ کس قدر اہم ہے، ان دونوں حیثیتوں سے انشاءاللہ ہماری گفتگو آپ کے سامنے ہوگی۔ اور پھر آخر میں ہم محرم کے حوالے سے جو چند چیزیں ہمارے سماج میں رائج ہیں ان کا بھی تذکرہ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے محرم کی وجہ تسمیہ جانتے ہیں۔ محرم کو محرم کیوں کہتے ہیں؟ محرم کو محرم کہنے کی دو وجوہات علماء کرام نے بیان کی۔ سب سے پہلی وجہ، آپ جانتے ہیں عرب کے لوگ لڑائی جھگڑا بہت کیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر ان کے ہاں لمبی لمبی جنگیں ہوا کرتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے مدینہ میں جو مسلمان ہوئے بعد میں، ان کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان کے درمیان ایک جنگ ہوئی، جنگ بعاث، بڑی لمبی جنگ ہوئی۔ اس کا بھی مختصر تذکرہ ہم آگے کریں گے۔ تو عرب کے لوگ، چاہے وہ مکے کے ہوں، مدینے کے ہوں اور کسی علاقے کے ہوں، معمولی سی بات پر، خاص طور سے خاندان کے، قبیلے کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو اس پر جنگ کر لیا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی یہ مہینہ آتا تھا محرم کا، محرم کے مہینے کے احترام میں یہ قتل، لڑائی جھگڑا، جنگ وغیرہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا کرتے تھے۔ اس لیے اس مہینے کو محرم کہا جاتا ہے، یعنی وہ مہینہ جس کے اندر جنگ کو، قتل و غارت گری کو حرام قرار دے دیا گیا یا حرام کر لیا گیا۔ دوسری وجہ کہ محرم کا مہینہ یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، حرمت والا ہے، جیسا کہ گفتگو آگے ہوگی۔ تو محرم کے مہینے کے احترام، اس کی عظمت، اس کے تقدس کی وجہ سے اسے محرم کا نام دیا گیا ہے، یعنی وہ مہینہ جو حرمت والا ہے، جس کے اندر بہت ساری جو ہے چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ دو وجوہات علماء کرام نے بیان کی ہیں۔ آئیے اب شرعی حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ شرعی حیثیت محرم کی کیا ہے۔ تو سب سے پہلی حیثیت محرم کی کہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس دن سے آسمان و زمین کو بنایا ہے، اسی دن سے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ انگریزی سال میں کتنے مہینے ہیں؟ پہلے کتنے تھے؟
پہلے 10 تھے. مارچ سے مہینہ شروع ہوتا تھا، بعد میں ان لوگوں نے جنوری فروری کو شامل کیا، اور دیگر آپ دیکھیں لیکن 12 کر دیا اس کو. اور دیگر جیسے ہمارے ہاں ہندی کا سال چلتا ہے چیت بیساکھ جیٹھ اساڑھ. نیپال والوں کو دیکھیں آپ تو وہ لوگ 2080 2085 تک پہنچ چکے ہیں. ان کا اپنا سسٹم ہے، ان کا اپنا نظام ہے. ان کے یہاں بعض دفعہ 13 مہینے ہوتے ہیں، یہ سال میں 13 مہینے ہوتے ہیں. لیکن اور یہ چیزیں دوسرے لوگوں کے ہاں بدلتی رہتی ہیں. ہمارے ہاں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جب سے آسمان و زمین بنا، انسان تھا ہی نہیں، جس دن سے آسمان و زمین کو اللہ نے بنایا ہے اسی دن سے اللہ نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی. مشہور آیت ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا. مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے. کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. یہ بات ہوئی کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، لیکن مسلمانوں کا اپنا کوئی سال نہیں تھا. مسلمانوں کا اپنا کوئی سال نہیں تھا، کوئی اسلامی کیلنڈر نہیں تھا. اس پر ہماری تھوڑی سی گفتگو ہوگی اور تفصیل سے ہوگی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہینہ چلتا تھا محرم، صفر، ذی الحجہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، یہ سلسلہ چلا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو بعض لوگوں نے کہا 17 ہجری یا 18 ہجری یا 21 ہجری. یہ سال تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ یاد رہے سال کا سسٹم ابھی نہیں چل رہا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر تھے اور اسلامی حکومت پھیل چکی تھی. کہاں تک؟ ایران، روم، شام، عراق، مصر، مختلف علاقوں تک اسلامی حکومت پھیلی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، خلیفہ ہیں مسلمانوں کے. اور گورنروں کی طرف سے لیٹرز آتے تھے تو اس میں ساری تفصیلات ہوتی تھی کہ فلاں جگہ کے بارے میں پوری گفتگو ہے. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے لیٹر بھیجا. اس لیٹر میں کوئی تفصیل تھی، مہینہ تھا اور تاریخ تھی، لیکن کون سے سال کا، کون سے موقع کا مہینہ، یہ شعبان کی یہ شعبان کی یہ شعبان، کون سا پتہ نہیں چلے گا. ایسے ہی اور کئی مسئلے آئے کہ آگے جب یہ تاریخ بڑھے گی، ہمارے بعد لوگ آئیں گے تو ان کو یہ پتہ نہیں چلے گا، مکس اپ ہو جائے گا کہ یہ کون سا محرم ہے، کون سا شعبان ہے، کون سا رمضان ہے، کون سا ذی الحجہ ہے. تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے. اچھا، یمن میں جہاں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہاں دوسرے لوگوں کے ہاں سال کا سسٹم چلتا تھا. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارے ہاں بھی کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمیٹی بلائی مشورے کے لیے صحابہ کو بلایا گیا. صحابہ آئے تو 4 اہم باتیں سامنے آئیں. کہا ٹھیک ہے ہم سال شروع کرتے ہیں، لیکن سال ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ پوائنٹ آف اسٹارٹنگ ہے کیا؟ کہاں سے اسٹارٹ ہم کریں گے؟ تو پہلی رائے کیا آئی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اسی دن سے ہم سال بنانا شروع کر دیتے. دوسری رائے آئی جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اسی دن سے ہم اپنا سال شروع کرتے ہیں. تیسری رائے آئی اور اکثر صحابہ کی یہی رائے تھی کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا اسی دن سے ہم اسلامی سال کا آغاز کرتے ہیں. اور چوتھی اور آخری رائے یہ آئی کہ جس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن سے ہم سال کا آغاز کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان چاروں چیزوں کو مسلمانوں کے ہاں بڑی اہمیت حاصل ہے. چاہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا معاملہ ہو، نبوت کا معاملہ ہو، ہجرت کا معاملہ ہو، وفات کا معاملہ ہو. لیکن ان چاروں میں سب سے اہم چیز کیا تھی؟ ہجرت. سب سے اہم ٹرننگ پوائنٹ ہے. اس لیے کہ شرک سے نکل کر کے مسلمان توحید کے قلعے میں آئے، اپنی حکومت بنی، اپنا علاقہ بنا، اپنے لوگ بنے، اپنے ہمنوا خیر خواہ، اور پھر رفتہ رفتہ یہ طاقت بڑھی تو مسلمانوں نے جنگیں کی اور پھر 8 سال کی مدت میں ہی مکہ بھی فتح ہو گیا اور یہ سلسلہ آگے بڑھا. خاص طور سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو بنیاد بنا کر کے اسلامی سال کا آغاز کرتے ہیں. فائنل ہو گیا کہ ہجرت سے ہی ہم اسلامی سال، اسلامی کیلنڈر شروع کرتے ہیں. اب یہ بات آئی کہ ہم مہینہ کون سا پہلا رکھیں گے، کیونکہ سال پہلے تھا ہی نہیں، خالی مہینے چلتے تھے تو گھوم پھر کر کے مہینہ، یہ مہینہ ختم ہوا دوسرا شروع ہوا، یہ وہ ختم ہوا دوسرا تیسرا شروع ہو جاتا تھا.
تو سال کا کوئی سسٹم نہیں، اس لیے پہلا کون سا ہے، تیسرا کون سا ہے، 10واں کون سا ہے، 12واں کون سا ہے، کوئی ترتیب نہیں تھی، صرف مہینے چلتے تھے۔ اب کہا گیا کہ مہینہ کون سا ہم پہلا رکھیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ بناتے ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اچھا سوال یہاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کس مہینے میں کی تھی؟ کس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا؟ ربیع الاول کے مہینے۔ اور اسلامی سال کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ محرم سے۔ اور پوائنٹ کس کو بنایا گیا اسلامی سال کے آغاز کے لیے؟ ہجرت کو۔ تو ہجرت تو ربیع الاول میں ہوئی، پھر محرم کو پہلا مہینہ کیوں؟ کوئی جواب؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرچہ ربیع الاول میں ہجرت کی، لیکن اس کے لیے پلاننگ آپ نے کب سے بنانا شروع کیا تھا؟ محرم سے۔ کیا پتا چلا؟ آپ صرف رزلٹ نہ دیکھیں، رزلٹ کے لیے پیچھے کی جانے والی محنت پر بھی دھیان رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا روڈ میپ جو تیار کیا ہجرت کے لیے 2 مہینہ پہلے سے ہی، راستے میں گائیڈ کون ہوگا اور ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کون کرے گا، مکہ والوں کی خبریں لا کر کے ہمیں کون دے گا، ہم یہاں سے مکہ سے مدینہ کون سا راستہ لیں گے، کس راستے سے جائیں گے، یہ پوری اور جانور راستے کے سفر کے لیے جو ہے اونٹ اور گھوڑے تیار کرنا ہے، کون تیار کرے گا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مل کر کے بیٹھ کر کے کئی بار میٹنگ ہوئی، مشورے ہوئے، یہ 2 مہینہ پہلے سے کام ہو رہا۔ حالانکہ اس سے پہلے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 بار مدینے والوں سے ملاقات کر چکے تھے، ایک مرتبہ 12 لوگوں نے اسلام قبول کیا اور ایک مرتبہ 85 لوگوں نے تقریباً اسلام قبول کیا تھا، جسے بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ تو محرم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان بنایا تھا، اس لیے محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ بنا دیا گیا اور پھر وہیں سے اسلامی سال کا آغاز ہو گیا۔ اب صحابہ نے ترتیب بنائی اور پورا کیلکولیشن کیا، حساب لگایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو کتنے سال ہوئے ہیں؟ پھر وہیں سے سن 1 ہجری، 2 ہجری، 3 ہجری، 4 ہجری، 5 ہجری کا آغاز ہو گیا۔ یہ ہے پہلی شرعی حیثیت اس محرم کے مہینے کی کہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے پیچھے کی تاریخ کیا ہے، یہ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ دوسری بات، دوسری حیثیت، محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4۔ یہ 4 مہینے حرمت کے کون کون سے؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور بیچ میں رجب۔ یہ 3 کیوں لگاتار ہیں؟ ذی قعدہ پیچھے 2 مہینہ گیا، یہ تیسرا شروع ہوا، کیوں لگاتار ہے؟ جی، حج کے لیے لوگ جاتے ہیں تو راستے میں امن رہے، کسی قسم کا خطرہ نہ رہے، تو ذی قعدہ کے مہینے میں لوگ سفر کرتے تھے، بعض لوگ شوالی میں سفر کرتے جو اور دور رہتے تھے، اور ذی الحجہ کا مہینہ جو ہے حج کے لیے، کاموں کے لیے ہوتا ہے، پھر وہاں سے واپسی ہوتی ہے تو گھر پہنچتے پہنچتے پرانے زمانے، آج کل تو لوگ 2-4-5 گھنٹے میں اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں، تو پرانے زمانے میں ہوتا تھا، راستے کو پرامن رکھنے کے لیے یہ 3 مہینے پے در پہ کیا کیے گئے؟ حرمت والے بنائے گئے۔ اور بیچ میں علماء نے بیان کیا رجب کا مہینہ جو بیچ میں رکھا گیا ہے، کیوں؟ تاکہ اگر بیچ میں انسان عمرہ کے سفر پر نکلنا چاہے تو یہ 1 مہینہ اس کو پرامن ملے اور راستے میں کسی قسم کے حادثے کا خطرہ اس کو نہ ہو۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے۔ اب حرمت والے مہینوں کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ مہینے جن کے اندر بطور خاص انسانوں کو، مسلمانوں کو گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ منہا 4 حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے کیا ہیں؟ حرمت والے۔ اور آگے کیا کہا؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہٰذا تم ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو، اپنے اوپر۔ اللہ نے بہت پہلے جملہ انفسکم، اللہ فلا تظلموا فیہن کہتا اللہ کافی تھا، اللہ نے انفسکم کا لفظ بھی آگے شامل کیا، اپنے اوپر۔ اب دیکھیں، اب یہ عشرہ شروع ہو رہا ہے محرم کا پہلا، آپ دیکھیں کیسے لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنے اوپر کیسے ظلم کر رہے ہیں۔ اچھا، محرم کا مہینہ، آگے بھی بات آئے گی، میں یہاں بات ایک آ گئی ہے، ایک جملہ آ گیا تو میں بتاؤں، ہمارے ہاں لوگ
محرم کی حرمت کا خیال رکھنے کے بجائے اور اپنے آپ کو خاص طور سے گناہوں سے بچانے کے بجائے محرم کے اس حرمت والے مہینے میں خاص طور سے گناہ کا کام کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ اس مہینے کی بے حرمتی کیا ہوگی؟ خاص طور سے گناہوں کا کام کیا جائے، بدعتوں کا کام کیا جائے۔ تو یہ دوسری حیثیت کہ محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی۔ تیسری حیثیت کیا ہے محرم کی؟ محرم اللہ کا مہینہ ہے، سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن اس کو کیا کہا گیا؟ شہر اللہ، اس کو اللہ کا مہینہ کہا۔ مسجدیں ساری اللہ کی ہیں، سارے گھر اللہ کے ہیں جو مسجدیں بنائی گئی، لیکن خانہ کعبہ، جب بیت اللہ ہم بولتے ہیں تو کیا ہمارے ذہن میں آتا ہے؟ خانہ کعبہ، اللہ کا گھر۔ اللہ نے تورات، زبور، انجیل نازل کیا، سب اللہ کی کتاب ہے، لیکن کتاب اللہ بولا جائے تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ قرآن۔ ایسے شہر اللہ بولا جائے تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ محرم کا مہینہ۔ اضافت، اللہ سے جڑ گئی چیزیں، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کو سب سے اچھا نام کون سا ہے؟ عبداللہ اور عبد الرحمن۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کی طرف اضافہ، اللہ کا بندہ، ورنہ بندے تو سارے اللہ کے ہیں، لیکن جس بندے کے نام میں اللہ کے ساتھ اضافت ہو جائے، جڑ جائے، وہ نام مبارک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا عبد نام، عبد نام سے، عبد سے جو بھی نام شروع ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھے اور بہتر ہوتے ہیں، اس میں بھی عبداللہ اور عبد الرحمن۔ تو محرم اللہ کا من، شہر اللہ المحرم۔ چوتھی حیثیت، محرم کے نفلی روزے اللہ کے نزدیک سب سے افضل روزے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 1163 نمبر کی، 1163 اور دیگر اور کئی کتابوں کے اندر ہے۔ کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے نزدیک اللہ کے مہینے محرم کے روزے۔ اب یہاں سوال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے سب سے زیادہ کس مہینے میں رکھتے تھے؟ شعبان میں۔ سب سے زیادہ نفلی روزے افضل کس مہینے کے ہیں؟ محرم۔ نبی کس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھ رہے ہیں نفلی؟ کیوں؟ وجہ؟ کیونکہ شعبان کے بعد کیا ہے؟ آپ کی پریکٹس ہونی ہے نا، تو اس لیے زیادہ روزے رکھے گئے شعبان میں، ورنہ افضل روزے نفلی روزے کس کے ہیں؟ محرم کے۔ اچھا، شوال میں 6 روزے کیوں ہیں؟ وہ تو فضیلت ہے اس کی، وہ فضیلت ہے اس کی۔ رمضان کے بعد شوال میں 6 روزے رکھنے کے لیے آپ کو اور کیوں کہا گیا؟ تاکہ آپ نے جو ابھی ثواب کمایا ہے نا، تھوڑا سا اور نیکی کر لیں اور آپ کو اور اتنا زیادہ ثواب مل جائے کہ ابھی آپ کی پریکٹس ہوئی ہے، اس پریکٹس کا تھوڑا سا اور فائدہ اٹھا لیجیے۔ اچھا، اب شوال جب ختم ہو گیا، شوال کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ ذی قعدہ، کوئی روزہ نہیں۔ ذی الحجہ 1 روزہ جو ثابت ہے، باقی پیر جمعرات کا اور ایام 20 کے روزے تو آئی ہیں۔ پھر اب سیدھا کون سا مہینہ آ رہا؟ محرم کا۔ تو ابھی آپ نے پیچھے 2 مہینے ایسے گزارے ہیں جس مہینے میں ہو سکتا ہے آپ نے روزے نہ رکھے ہوں، تو اب فضیلت بتائی گئی۔ ہماری شریعت ہمیں تھوڑے تھوڑے وقفے سے کیا کرتی ہے؟ ہمیں مہلت دیتی ہے، موقع دیتی، یہ نیکی کا کام کر لو، یہ نیکی کا کام کر لو، یہ نیکی کا کام کر لو۔ تو محرم میں ہمیں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے روزے اللہ کے نزدیک سب سے افضل روزے ہیں۔ اچھا، 5ویں حیثیت، شرعی حیثیت محرم کے مہینے کی، کہ اسی کے اندر کیا ہے؟ عاشورہ کے روزے۔ اگر آپ مہینے میں، محرم کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو آپ کم از کم 2 روزے ضرور رکھیں۔ عاشورہ کے روزوں کا اہتمام کریں۔ عاشورہ کے روزے یعنی 10 تاریخ کا، 10 محرم کا روزہ، اور اس سے پہلے آپ کو 9 تاریخ کا روزہ ملا لینا چاہیے۔ 9 اور 10 محرم کا روزہ آپ رکھیں۔ آپ پہلے کیا تھا؟ یہ روزے فرض تھے، جب رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا تو یہ روزے فرض تھے، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو یہ روزوں کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن فضیلت باقی۔ 2 روزے آپ رکھیں، پچھلے 1 سال کے تمام گناہ اللہ آپ کے معاف کر دے گا۔ صحیح مسلم کی 1162 نمبر کی حدیث ہے، پچھلے تمام گناہ اللہ رب العالمین آپ کے معاف کر دے گا، صرف 2 روزے رکھنے کی وجہ سے۔ 9 اور 10 محرم کا آپ روزہ رکھیں۔ اس اعتبار سے ہمارے یہاں کون سا دن آئے گا اگلے ہفتے؟ کون سا دن آئے گا؟ منگل اور بدھ، منگل اور بدھ انشاءاللہ
اگلے ہفتے منگل اور بدھ 9 اور 10 تاریخ کا روزہ. اس حساب سے اگر ہم انگریزی حساب سے دیکھیں تو کون سا دن ہوگا ہمارے ہاں؟ منگل اور بدھ، یعنی 16 اور 17 تاریخ. 16 اور 17 جولائی کو آپ ضرور روزہ رکھنے کی کوشش کریں تاکہ پچھلے 1 سال کے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آپ عمل کرنے والے بھی بن جائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو آپ نے دیکھا یہودی روزہ رکھتے ہیں. پتہ کیا، وجہ بتائی ان لوگوں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. یہ شرعی حیثیت ہوئی. اب آئیے تاریخی حیثیت ہم دیکھتے ہیں اس مہینے کی، محرم کی. تاریخی حیثیت کیا ہے؟ اچھا، ایک بات یہاں پوائنٹ کی ہے کہ محرم کے مہینے کی تاریخی حیثیت جو بھی میں بیان کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے محرم کے مہینے کی کوئی عظمت نہیں. محرم کے مہینے کی عظمت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. محرم کے مہینے میں کسی حادثے اور واقعے کے ہونے کی وجہ سے اس کی اہمیت نہیں، اس لیے کہ حادثات واقعات ہوتے رہتے. حادثات اور واقعات کے ہونے کی وجہ سے اہمیت نہیں ہوتی. اہمیت کب ہوتی ہے؟ جب اس واقعے پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگا دے. جیسے رمضان میں قرآن نازل ہوا، اب مہر لگایا اللہ نے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو رمضان کی فضیلت ہو گئی، رمضان کا مقام بڑھ گیا. تو ایسے ہی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ نمبر 1، یہ وہ مہینہ ہے اور اس مہینے کی 10 تاریخ وہ تاریخ ہے جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو آپ نے مدینے میں دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں. اچھا، مدینے میں یہودی کتنے تھے اس وقت؟ مدینے میں یہودی کتنے تھے؟ یہودیوں کے 3 قبیلے اس وقت تھے مدینے میں. اور آپ کو بتاؤں، مدینے کی پوری مارکیٹ پر یہودیوں کا قبضہ تھا، پوری مارکیٹ. اور تھوڑی دیر پہلے میں نے جس جنگ کا تذکرہ کیا، کون سی جنگ؟ اوس اور خزرج کے درمیان جنگ بعاث، با عین الف سا. اوس اور خزرج کے درمیان جو جنگ ہوئی، اس جنگ میں سارا اسلحہ، ہتھیار، تلوار، نیزے، سارا سپلائی کس نے کیا؟ یہودیوں نے. سود پر مال دیتے تھے اور پوری مارکیٹ پر قبضہ جما رکھا تھا ان لوگ. لیکن عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ نہیں بھولتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھا یہودی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم. آپ نے وجہ پتا کروائی کہ بھئی پوچھو ان سے کہ یہ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دیا تھا. فصامہ موسیٰ شکرن، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر اس دن روزہ رکھا. اچھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جب وجہ آپ نے جان لیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ نحن احق بموسیٰ منکم. بھئی اگر تم روزہ رکھ رہے ہو تو تمہارے مقابلے میں ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم شکر کے طور پر روزہ رکھیں، اس لیے کہ وہ ہمارے کیا ہیں؟ ہمارے بھائی ہیں. ہمارے بھائی نبی، وہ بھی نبی، یہ بھی نبی، وہ ہمارے بھائی ہیں، تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں. فصامہ وامر بصیامہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. اسی کو اللہ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 6 اور 7 میں ذکر کیا. آپ بار بار یہ آیت سنتے ہیں نا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. اس سے پہلے والی آیت کبھی پڑھے آپ نے؟ یہ اللہ نے شکریہ کی بات اچانک بیچ آیت میں کیوں کر دی؟ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دیا تھا. پھر فوراً بعد اس کی آیت میں کیا کہا؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کر دیا اگر شکر ادا کرو گے تو اور ملے گا. یعنی اللہ کے راستے پر چلو گے، نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نعمتوں کی بوچھار کر دے گا اور تمہارے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دے گا. تو شکر کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا، صحابہ کو حکم دیا، اور آپ نے کیا کہا؟ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا لأصومن التاسع، تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، اس لیے کہ ہمیں یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے، ہمیں 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے. تو یہ ایک تاریخی حیثیت ہے کہ 10 محرم کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے
نجات دیا. دوسری تاریخی حیثیت کیا ہے؟ ہم نے اس سے پہلے تذکرہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں ہجرت کا پلان بنایا. نمبر 3، آج کون سی تاریخ شروع ہوئی؟ پہلی تاریخ. پہلی تاریخ وہ تاریخ ہے جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. یکم محرم، 1 محرم سن 24 ہجری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. ان کی شہادت پر تذکرہ ہم آگے کریں گے. 3 دن پہلے ابو لولو فیروز مجوسی نامی انسان نے فجر کی نماز کی حالت میں پہلی صف میں رہ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زہریلے خنجر سے وار کیا، اور 3 دن تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے، اور 1 محرم سن 24 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، ان کی وفات ہو گئی. تو یہ تاریخی حیثیت. اچھا، جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے بعد کون خلیفہ بنے؟ عثمان رضی اللہ عنہ. تو اسی مہینے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ. اچھا، اس مہینے کی 10 تاریخ کو وہ واقعہ پیش آیا جسے ہم واقعہ کربلا یا حادثہ کربلا کے نام سے جانتے ہیں، جس کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت اہل بیت کے کئی افراد کو شہید کر دیا گیا اور بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے. اچھا، اس مہینے کے حوالے سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو بیان کی جاتی ہیں لیکن ثابت نہیں ہیں. مختصر تذکرہ ہم ان کا بھی کریں گے. پہلی بات کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں 10. اچھا، جب ہمارے ہاں کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا جاتا ہے نا، تو بعض دفعہ لوگ اس کے بارے میں حدیث بگڑ لیتے ہیں. فلاں صاحب نے کہا ہے، فلاں عالم صاحب نے کہا ہی نہیں، اس کو سنا ہی نہیں کبھی، اس نے بس کہہ دیتا ہے. تو ایسے ہی کچھ لوگ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کی توبہ اسی 10 محرم کو قبول ہوئی تھی. ابھی اسٹیج لگا، آپ سننے جاؤ، ایک دن کچھ بیان کرے، ایک دن یہاں سنو، پھر دوسرے دن یہاں سنو، تیسرے دن یہاں سنو. یہ سارے مل کر کے ان کی پوری بات جو ہے ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی ایک جیسی ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ بنیاد جو ہے، بیس، وہ کمزور ہے، اور جھوٹ کے سر پیر نہیں ہوتے. تو وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن گرتا رہتا ہے. تو ایک بات کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کی توبہ کہتے ہیں اسی دن یعنی 10 محرم کو قبول ہوئی تھی. غلط بات ہے، جھوٹی بات ہے. دوسری جھوٹی بات کہتے ہیں نوح علیہ السلام کی کشتی سیلاب کے بعد جو جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی، وہ کون سی تاریخ تھی؟ کہتے ہیں 10 محرم تھی. جھوٹی بات ہے. تیسری بات کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جس دن ٹھنڈی ہوئی تھی وہ 10 محرم کی تاریخ تھی. یہ بھی جھوٹی بات ہے. اور کہتے ہیں قیامت جس جمعہ کو آئے گی، جمعہ کو تو آئے گی، حدیث ہے بالکل پرفیکٹ، اس میں کوئی دو رائے نہیں. کہتے ہیں قیامت جس جمعہ کو آئے گی جانتے ہو؟ وہ 10 محرم کی تاریخ ہو. کس نے بتایا؟ جمعہ کو آئے گی. اب وہ مہینہ محرم کا ہوگا کہ نہیں ہوگا، ان لوگوں نے تاریخ بھی فکس کر لیا کہ 10 محرم کو آئی. محرم تو دور ہے، تاریخ بھی فکس کر لی. اللہ نے کیا کہا؟ قیامت کب آئے گی؟ قل انما العلم عند اللہ، کہہ دیجئے حقیقی علم اللہ کے پاس. اللہ نے بتایا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں. يسألك الناس عن الساعة، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے. قل انما علمها عند اللہ، آپ کہہ دیجئے اس کا علم اللہ کے پاس ہے. وما يدريك لعل الساعة تكون قریبا، اور آپ کو کیا پتا شاید قیامت قریب. قیامت جمعہ کو آئے گی فکس ہے، لیکن کون سے جمعہ کو، کس مہینے کی کون سی جمعہ کو، یہ فکس نہیں ہے، اور تاریخ بھی فکس نہیں ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ محرم کی بے حرمتی کے حوالے سے، بدعتوں کے حوالے سے چند باتیں ہم بیان کرتے ہیں. سب سے پہلی بات، محرم کے مہینے میں مسلمانوں کو جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر کے کچھ اور کام کرتے ہیں. پہلا کام کیا؟ محرم کی حرمت کا خیال نہ رکھنا. دیکھیں، ہم رمضان کے مہینے کا خیال رکھتے ہیں، بہت اچھی بات، لیکن رمضان حرمت والا مہینہ نہیں ہے. کچھ لوگ رمضان میں سوشل میڈیا سے چھٹی لے لیتے ہیں، اچھی بات ہے، نیکیاں آپ کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کو حرمت والے مہینوں کا اور زیادہ احترام کرنا، اور زیادہ احترام. آپ سوچیں، مکہ کے لوگ مشرک ہونے، کافر ہونے، لڑائی جھگڑے میں ملوث رہنے کے باوجود، سارے غلط کام کرنے کے باوجود، وہ حرمت والے مہینوں کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ جنگ اور قتل اور خوریزی ساری چیزوں سے توبہ کر لیا کرتے. اور ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ایسی تھی کہ بھائی آ گیا محرم کا مہینہ، نہیں اب لڑائی نہیں ہوگی.
اور ہمارے یہاں چالو، زنجیر نکال، یہ نکال، وہ نکال، اب تو بندوق بھی نکالتے ہے نا۔ تو اس کی بے حرمتی ہے، یہ محرم کی حرمت کا خیال نہ رکھنا، یہ پہلی غلطی۔ دوسری غلطی کیا ہے؟ اس مہینے کو منحوس سمجھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ اگر حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے محرم کا مہینہ منحوس ہو سکتا ہے، تو آپ بتائیے کوئی مہینہ ایسا باقی بچے گا جس مہینے میں صحابہ شہید نہ ہوئے ہو؟ پھر تو سارے مہینوں کو منحوس ہونا چاہیے۔ پھر تو ربیع الاول کو اور زیادہ منحوس ہونا چاہیے کہ اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اس مہینے کو منحوس سمجھ کے نہ شادی، نہ بیاہ، نہ کوئی کام شروع کرنا، پتہ نہیں کیا کیا خرافات۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز کیا ہے؟ صحابہ کو گالیاں دینا۔ اور گالیاں دیتا کون ہے؟ اب تو شیعہ، روافض، اثنا عشریہ سے آگے بڑھ کر کے ہمارا اپنا مسلمان بھائی بھی گالیاں دے رہا ہے، کہیں اشارے میں، کہیں واضح طریقے سے، کہیں ایسا گھما کر کے گالیاں دے رہا، بس ماں باپ کا تذکرہ نہیں کرتا۔ جیسی گالیاں مارکیٹ میں چلتی ہے ویسی گالیاں نہیں دیتا، لیکن گالیاں دے رہا ہے۔ کس کو گالیاں دے رہا؟ وہ صحابہ جن کے بارے میں کہا گیا اولئک ہم خیر البریہ، یہ کائنات کی سب سے بہترین مخلوق، سب سے بہترین مخلوق، جن کے بارے میں کہا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنت سے بھی بڑی نعمت کا جن کے بارے میں دنیا میں اعلان کر دیا گیا کہ اللہ ان سے راضی ہے، جن کا ایک لمحہ نبی کے سامنے کھڑے رہنا ہماری پوری زندگی پر بھاری ہے۔ ایک لمحہ، ایک منٹ بھی نہیں، نبی کے سامنے کھڑے ہو گئے، وہ ان کا ایک لمحہ کھڑے ہو جانا ہماری پوری زندگی پر بھاری، جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا، فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر، احد پہاڑ کتنا بڑا؟ 6 کلومیٹر چوڑا ہے، 6 کلومیٹر کم از کم، اور اس کی اونچائی کا اور لمبائی کا اندازہ آپ لگا لیجیے۔ احد پہاڑ کے برابر سونا، چاندی بھی نہیں، کوئی اور سامان بھی نہیں، گیہوں چاول بھی نہیں، سونا خرچ کیا ہو کسی ایک صحابی نے، نبی نے نام بھی نہیں لیا کہ ابو بکر نے، کہ عمر نے، کہ عثمان نے، کہ علی نے، ایک صحابی، اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، کسی صحابی نے ایک مد یا آدھا مد، 600 گرام یا 300 گرام، کوئی معمولی سی چیز بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کی ہے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کو گالیاں دے کے ایمان کہاں بچ جاتا ہے؟ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو گالیاں دے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، کائنات کے تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ صحابہ اللہ کا انتخاب ہے، جو صحابہ کو برا کہے وہ اللہ کو برا کہہ رہا ہے، جو صحابہ کو برا کہے وہ نبی کی تربیت پر انگلیاں اٹھا رہا ہے، جو صحابہ کو برا کہے وہ قرآن کی بے حرمتی اور توہین کر رہا ہے۔ صحابہ کو درمیان سے نکال دو، تم ایمان والے نہیں بچتے۔ سارا کام صحابہ نے کیا۔ وہ کہتے ہیں میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دیکھا دیکھے آج شیعہ تو خیر کھلے عام گالیاں دیتا، ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے علی کے حق پر قبضہ کر لیا، نعوذ باللہ۔ کہتے قرآن کے 40 پارے تھے، 10 پارے ان لوگوں نے چھپا لیے، ان 10 پارے میں نبی نے اور اللہ نے علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں باتیں لکھی تھی، علی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو، حفصہ رضی اللہ عنہا کو نعوذ باللہ زانیہ قرار دینا، کہتے دونوں نے نبی کو زہر دے کر کے مار دیا۔ کس کا نام لیجیے؟ صحابہ۔ ہمارے یہاں دیکھ بس ہاں ہم ٹھیک ہے، ہم نے سن لیا، بھئی سننا نہیں ہے، صحابہ کا منہج اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے۔
قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کا فہم اور صحابہ کا منہج ہونا چاہیے. ہماری عبادتوں کے لیے اگر صحابہ کا طریقہ نہیں ہے کہ جن کی آنکھوں نے، میں اس سے پہلے بھی کہا ہے، کائنات میں صحابہ کے بعد آنے والا جو چاہے بن لے لیکن صحابی نہیں بن سکتا. صحابی نہیں بن سکتا، جو چاہے بن لے. خلاؤں میں پہنچے، فضاؤں میں اڑے، ہوائی جہاز چلائے، راکٹ چلائے، چاند پر پہنچے، سورج تک پہنچ جائے، کچھ بھی بن جائے، صحابی نہیں بن سکتا. وہ صحابہ کو گالیاں، وہ بھی کہاں سے؟ اسلام قرآن کے نام پر لگائے جانے والے اسٹیج سے، دین کے نام پر لگائے جانے والے اسٹیج سے صحابہ کو وہ بھی کس مہینے میں؟ محرم کے مہینے، حرمت والے مہینے میں. کوئی احترام نہیں. تو چار لوگوں کو سن لیا، وہ فلاں ایسا بولتا ہے، فلاں نے یہ حدیث میں صحیح بخاری کی حدیث بیان کی ہے، اس کے اوقات کیا وہ حدیث بخاری کی حدیث کو سمجھے؟ بخاری کی حدیث، جس کو عربی پڑھنا نہیں آتا وہ بخاری کی حدیث کو کی تشریح کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا، گمراہیاں پھیلا رہا، اور ہمارے لوگ سن سن کر کے ایمان لا رہے انجینئر علی مرزا جیسے لوگوں کو. اب یہ لوگ بتائیں گے کہ صحابہ کون تھے اور کنہوں نے کیا کیا، کنہوں نے کیا نہیں کیا. ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کافی نہیں. ارے چھوڑو نبی کی بات، قرآن، آپ قرآن پڑھو. آپ جگہ جگہ اللہ نے صحابہ کا تذکرہ کیا. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ نے ہر موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ کیا. ہم بھول جاتے، دھیان نہیں دیتے. صحابہ کے بارے میں جاننا، صحابہ کا اللہ نے امتحان لیا اسی دنیا میں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ نے تقوی کے لیے ان کے دلوں کا امتحان لیا، ایک دم مضبوط پایا، ایک دم مضبوط. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم جن کی لوگ تقلید کرتے ہیں، یہ بولنے والے جن اماموں کو مانتے ہیں، سارے امام ایک طرف، سارے امام ایک طرف. نبی کا کوئی ادنا سا صحابی بھی جو نبی کی زندگی میں سب سے آخری صحابی رہا، جس نے نبی کے ساتھ ایک لمحہ ایک منٹ گزارا، یہ سارے امام مل کر کے بھی وہ صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. اور ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے، کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کی بات کو سن کر کے ہم ان پر کیچڑ اچھالتے، ان پر کیچڑ اچھالتے. کہتے ہیں معاویہ اور ابو سفیان نے سفارش کی تھی اس لیے نبی نے جو ہے ان کا نام شامل کر دیا تھا. نبی ایرے غیرے تھے کہ کسی کی سفارش پر کسی کو کہیں شامل کر دیں گے؟ نعوذ باللہ. کہتے ہیں معاویہ ہدایت پر نہیں تھے اس لیے نبی نے دعا کیا کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ معاویہ کو ہدایت والا بنا دے. لیکن تمہاری یہی دلیل ہے کہ نبی نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی، تو نبی نے تو نماز میں پڑھایا نا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا. تو نبی سیدھے راستے پر نہیں تھے. نعوذ باللہ. کسی چیز کے لیے دعا مانگ لینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندے کے پاس وہ چیز نہیں. اس مہینے میں، حرمت والے مہینے میں، مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے، ایسا بندہ اسلام والا نہیں ہو سکتا، ایسا بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. اچھا، اس میں ایک بات کیا ہے، محرم کے مہینے میں سب سے زیادہ تذکرہ ہوتا ہے کس کا؟ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا. بھی اگر شہادتوں کا تذکرہ کرنا ٹھیک ہے، حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، مظلومانہ طریقے سے ان کو شہید کر دیا گیا اور بہت ساری مشکلات ان کو برداشت کرنا پڑی. ہمیں افسوس، جنہوں نے ان کو مارا ہم ان کے لیے لعنت کی بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنی لعنت نازل کرے. لیکن کیا صرف حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے؟ اگر شہادت حسین کا تذکرہ ہونا چاہیے تو شہادت عمر کا تذکرہ کیوں نہیں؟ شہادت عثمان کا تذکرہ کیوں نہیں؟ چلو ان دونوں کو چھوڑ دو، حسین رضی اللہ عنہ کے ابا کی شہادت کا تذکرہ کیوں نہیں؟ حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی کی شہادت کا تذکرہ کیوں نہیں؟ کچھ تو پردے کے پیچھے کی کہانی. ہمیں جو پڑھایا گیا بس ہمیں وہی یاد ہے، باقی ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آخر محرم کے مہینے میں 10 تاریخ کو خاص طور سے ٹارگٹ بنا کر کے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تذکرہ ہی کیوں؟
اور ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا کے واقعے سے پہلے اسلام مردہ تھا۔ ابو بکر صدیق نے کچھ نہیں کیا، جن کے احسان کا تذکرہ نبی کر رہے، پوری زندگی اتنا احسان کہ نبی آخری وقت میں کہتے ہیں میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر صدیق کے کہ ان کے احسان کا بدلہ اللہ دے گا ان کو۔ کہتے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے۔ عمر رضی اللہ عنہ اسلامی حکومت نبی نے زندگی میں خواب دیکھا، میں نے دیکھا کہ کنواں ہے، ڈول سے پانی نکالنا ہے، ابو بکر آئے اور ڈول سے پانی نکالا، لیکن جتنا کھیت کو سیراب کرنا چاہیے نہیں کر سکے، تھک گئے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ آئے، پانی دیا 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 اتنا دیا کہ کھیتیاں سیراب ہو گئی۔ خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اسلام کو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فروغ ملے گا، اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی حکومت ایسی پھیلی کہ 33 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر اسلامی حکومت پھیل چکی تھی، اور تنہا اکیلے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، جن کا نام سن کر شیطان راستہ بدل رہا ہو، ان کی شہادت کا تم تذکرہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے ایک ایک حرکت، تمہاری ایک ایک غلطی کی خبر لیے، اور تمہارے ٹھکانے، تمہارے مرکز ایران کو انہوں نے توبالہ کر کے رکھ دیا، اس لیے تم عمر کی شہادت کا تذکرہ نہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ وہ کنواں جو اپنے پیسے سے خرید کر کے عثمان رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے لیے، لوگوں کے لیے وقف کیا کہ کنویں کا پانی سارے لوگ پیئیں گے، ظالموں نے آخری وقت میں عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے اس کنویں کا پانی بند کر دیا، لوگوں کے لیے وقف کر۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے والے کون ہیں؟ یہی یہودی، یہی رافضی، یہی شیعہ، یہ علی رضی اللہ عنہ کو مارنے والے۔ عبد الرحمن بن ملجم، کوئی تذکرہ نہیں علی رضی اللہ عنہ کی شان۔ حسن رضی اللہ عنہ کو، بڑے بھائی کو۔ آخر اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں تو حسن رضی اللہ عنہ بھی تو ہیں، پہلے حسن ہیں پھر حسین ہیں، بڑے وہ ہیں، چھوٹے حسین رضی اللہ عنہ ہیں، اور دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ کہانی بتانا کیا چاہتا ہوں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا کا واقعہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے تھوڑے دنوں کے بعد پیش آیا۔ بتلانا یہ ہے کہ یہ 20 سال 47 ہجری سے حسن رضی اللہ عنہ کے خلافت سے دستبردار ہو جانے کے بعد یہ 19 سال تک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو خلافت کیا تھا، ہمارے یہ معصوم بھائی یہ بتلانا چاہتے کہ امیر معاویہ نے کوئی کام نہیں کیا تھا، وہی گالی، وہی برا بھلا کہتے اس 19-20 سال کے دورانیے میں امیر معاویہ نے کوئی کام نہیں کیا، اور حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور شہید ہو کر کے اسلام کو انہوں نے زندہ کر دیا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ یہ ساری شہادتیں چھوڑو، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ کتنے صحابہ؟ آپ دیکھیں جنگ بدر میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ جنگ بدر میں شہید 14 صحابہ، 8 انصار 6 مہاجرین۔ جنگ احد میں 70، سفر سن 4 ہجری میں دھوکے سے 70 قاریوں کو ظالموں نے مار دیا، اور ایک موقع سے 10، 80۔ سن 5 ہجری میں جنگ خندق ہوئی، 3 یا 4 کچھ صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ یہ سلسلہ آگے بڑھا، کئی صحابہ کئی موقعوں سے شہید ہوئے، اور جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شہید ہیں، جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ سید الشہداء، شہیدوں کے سردار ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، لیکن سید الشہداء کی شہادت کا کیا مطلب ہے؟ نبی نے ان کی شہادت کا تذکرہ گھوم گھوم کر کیا؟ جس دن سے حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، اسلام کو ترقی ملنا شروع ہوئی، سپر پاور تھے، مضبوط تھے، اور ابو جہل کو انہوں نے اپنے کمان سے مار کر کے کہا تھا کہ سن، میں نے اپنے بھتیجے کا دین قبول کر لیا، جو کرنا ہے تو کر لے۔ حسین
رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایک کام اور ہمارے ہاں بھائی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ماتم، نوحہ، تعزیہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی 3 بیٹیوں کا انتقال ہوا، زینب، رقیہ، ام کلثوم۔ آپ کے تینوں بیٹوں کا آپ کی زندگی میں انتقال ہوا۔ آپ کی 2 بیویوں حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ، ان کا انتقال ہوا۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، اور آپ کے کئی ایک رشتہ دار مختلف موقعوں سے یا تو شہید ہوئے یا تو وفات ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی وفات پر غم نہیں منایا، کسی کی وفات پر نہیں۔ غم ہونا ایک بات ہے اور غم منانا دوسری بات ہے۔ غم ہونا ہو سکتا ہے لیکن غم منانا اس کی اجازت نہیں ہے۔ کیا اجازت ہے؟ صرف 3 دن۔ آپ کی امی کا بھی انتقال ہو جائے، 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو۔ اگر پھر بھی آپ سوگ میں ہیں، چوتھے دن بھی آپ اسلامی حکومت کو پامال کر رہے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الناحیۃ اذا لم تتب قبل موتها، کہ نوحہ کرنے والا، ماتم کرنے والا یا والی اگر اپنے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرتی ہے، اس کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اس کے جسم پر تارکول کا کپڑا ہوگا۔ تارکول سمجھتے ہیں؟ ڈامر سمجھتے ہیں؟ روڈ پہ جو لگایا جاتا ہے، اس کے جسم پہ ڈامر کا، تارکول کا کرتا ہوگا، اور خارش والی شلوار اس کے جسم پر اس کو پہنائی جائے گی۔ اب آپ سوچیں وہ لباس کیسا ہوگا؟ وہ لباس کیسا ہوگا؟ ماتم کے لیے آج ہمارے ہاں لوگوں نے دن فکس کر رکھے ہیں، کپڑے فکس کر رکھے ہیں، طریقے فکس کر رکھے ہیں، پوری جماعت کی شکل میں ماتم مناتے ہیں، اور صرف تذکرہ ہوتا ہے پنجتن پاک، ہے نا؟ پچھلے دنوں کسی نے پوچھا، ہمارے پڑوسی ملک کے عالم ہیں، کچھ یہ تھا، سوال کر رہا تھا، شاید آپ نے ویڈیو دیکھی ہو۔ سوال کر رہا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیے کہ ابو بکر صدیق افضل ہیں یا اہل بیت افضل ہیں؟ کیا جواب ہوگا؟ پھر اہل بیت، نبی کے گھر والے، نبی کے گھر والے۔ جواب کیا دیا انہوں نے؟ پوری امت کا اتفاق ہے کہ اس دنیا کے اندر انبیاء کے بعد سب سے افضل کوئی ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے، یہ علی رضی اللہ عنہ کی گواہی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا پوچھنے والے نے، آپ کے نزدیک سب سے اچھے کون؟ کہا ابو بکر۔ پھر پوچھا کون؟ کہا عمر۔ پوچھنے والے نے اس ڈر سے اگلا سوال نہیں کیا کہ کہیں عثمان کا نام نہ لے لے، خود گھر کے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے، حسن رضی اللہ عنہ نے، حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے کتنے بیٹوں کا نام ابو بکر، عمر، عثمان کے نام پر رکھا ہوا۔ لیکن اہل بیت کا تذکرہ جہاں ہوتا ہے نا، وہ اہل بیت کے تذکرے میں یہ شیعہ، روافض، اثنا عشریہ، یہ کہیں بھی ان ناموں کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں جن ناموں کا تذکرہ اہل بیت میں سے جن کا نام ابو بکر، عمر یا عثمان۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ عمر، اللہ آپ پر رحمت نازل کرے کہ آپ کی زندگی میں بھی شیطان آپ سے ڈرتا تھا، آپ کی وفات کے بعد بھی شیطان آپ سے ڈرتا ہے، کہ آپ کا نام تک لینا نہیں چاہتا اور آپ کا تذکرہ تک نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ نوحہ، ماتم، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہماری شریعت میں، اور ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے، اسی مجلسوں سے بچنا چاہیے۔ اور ایک آخری بات، وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو نواسا یاد رہا لیکن نانا کو بھول گئے۔ لوگ نواسے کے چکر میں اتنا لوگ اپنے آپ کو مست کر لیتے ہیں کہ نانا کی تعلیمات کیا ہے بھول گئے۔ اب آپ دیکھیں 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک، بلکہ 11-12 تک ایکسٹینڈ کر کے اب تو جاری کیا کرتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرنا، اسٹیج لگانا، روڈ بلاک کرنا اور شور شرابے کرنا، اسلام کی غلط تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرنا، صحابہ کو گالیاں دینا اور مختلف چیزیں، یہ سارے کام کر رہے ہیں، حالانکہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ اچھا، ہمارے نبی نے کیا کہا تھا؟ عاشورہ کا روزہ رکھو۔ ہمارے ہاں 10 محرم کو لوگ
سبیلے لگا رہے ہیں، شربتیں پلا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کہتے کربلا کے میدان میں حسین کو اہل بیت کے افراد کو پیاسا رکھ کر کے مار دیا گیا، اس لیے ہم شربت پلاتے ہیں، اس لیے ہم شربت پلاتے ہیں۔ اچھا، نواسا یاد رہ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو بھول گئے۔ روزہ رکھیں، روزہ نہیں رکھتے، روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے، اسی کو پکڑنے میں نجات ہے، ورنہ آج آپ کچھ کریں گے، کل کچھ کریں گے۔ جذباتی نعروں سے اسلام نہیں چلتا، اسلامی تعلیمات نہیں چلتی۔ ہمیں وہی دیکھنا ہے، وہی کرنا ہے کہ جو قرآن و حدیث کے اندر باتیں ہیں اور جس کا تذکرہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور یہ ساری باریکی والی چیزیں خاص طور سے جن کا تعلق صحابہ سے ہو، اپنے آپ کو ایسی کسی چیز میں، ایسے کسی ٹاپک میں ملوث ہونے سے بچاؤ۔ صحابہ کا نام آ گیا، آمنا وصدقنا، ٹھیک ہے، انسان تھے، انسان ہونے کے ناطے بعض دفعہ کچھ غلطیاں ہوئیں، لیکن مشاجرات صحابہ پر، صحابہ کے اختلاف والی باتوں میں ہمیں اپنی زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں، ورنہ ہمارا ایمان خطرے میں پڑے گا، ہمارا ایمان خطرے میں پڑے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو محرم کی شرعی اور تاریخی حیثیت سے اور موجودہ زمانے میں ہم لوگ محرم کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں، چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو ہر قسم کے بدعات، خرافات، واہیات، منکرات چیزوں سے دور رہتے ہوئے صاف شفاف اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سبھی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کا منہج اپنانے، ان سے محبت کرنے کی اللہ توفیق دے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر۔ خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔